بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عزیزان محترم، محبان و موالیان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، آج کی رات 11 ذی القعد 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات ہے۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ولادت امام رضا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام محبان امام رضا علیہ السلام کو بھی ولادت بسعادت امام رضا علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، خدا بحق امام رضا علیہ السلام مولا کی زیارت، مولا کی شفاعت، مولا کی مدد ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ امام الرؤوف ہے، مہربان امام ہے، امام ضامن آہو ہے، تو رؤوف امام کی مہربانیاں ہمیں بھی خداوند متعال انشاءاللہ نصیب فرمائے، ایسی دعا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں، اس جشن میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہات کو چاہتا ہوں۔ ایک، آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، زیارت کی فضیلت، زیارت کی اہمیت کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں سے چند روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان روایات کی طرف توجہ فرمائیے، تاکہ ہمارے دلوں میں زیارت امام رضا علیہ السلام کی معرفت کا نور پیدا ہو سکے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستدفن بضعۃ منی بخراسان ما زارہ مکروب الا نفس اللہ کربتہ ولا مذنب الا غفر اللہ۔ ترجمے کی طرف توجہ فرمائے۔ امام رسول خدا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت جلد خراسان میں بضعۃ منی، میرا ٹکڑا دفن ہوگا۔ بضعۃ منی، یا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یا امام رضا علیہ السلام کے لیے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرا ٹکڑا دفن ہوگا بہت جلد خراسان میں، ما زارہ مکروبن، کرب و پریشانی و غم میں مبتلا انسان ان کی زیارت میں نہیں جائے گا مگر نفس اللہ کربتہ، مگر ان کے اس کرب کو، اس پریشانی کو، اس غم کو اس زیارت کی وجہ سے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سبب اس کا وہ کرب اور اس کا وہ غم دور ہو جائے گا۔ یعنی زیارت امام رضا علیہ السلام کا پہلا فائدہ رسول خدا فرماتے ہیں، جو امام رضا کی زیارت پہ جائے گا تو اس کا کرب، اس کا غم، اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، ولا مذنب الا غفر اللہ، دوسرا گناہگار کہ جن کے گناہوں کو خدا وند متعال معاف کر دے گا۔
ایک پریشانی دور ہوتی ہے، دوسرا خداوند متعال گناہگار جو جاتا ہے زیارت امام رضا کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَتُدْفِنُ بَضْعَةٌ مِّنِّي بِخُرَاسَان، میرا ٹکڑا دفن ہوگا خراسان میں، لا يزورها مؤمن الا اوجبه اللہ لہ الجنہ، زیارت کے لیے نہیں جائے گا کوئی مومن مگر اوجبہ اللہ لہ الجنہ، خداوند متعال اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ یعنی مومن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس کو خداوند متعال پر لازم ہے، خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ، اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ دو روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب اور اس کی اہمیت میں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہ، جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے، او بات عنده لیلہ، یا ایک رات وہاں پر بیتوتا کرے، ایک رات وہاں پر ٹھہرے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں۔ حرم کا مقصد ہے خراسان، جہاں زیارت کے لیے کیا ہے نا، ممکن ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نہیں زیارت کر کے آ گیا، لیکن ہوٹل پہ ٹھہر رہا ہے، مسافر خانے میں ٹھہر رہا ہے، لیکن ایک رات رہے مشہد میں، خراسان میں۔ کانا، یہ شخص اس طرح ہے کمن زارا اہل السماوات، جیسے اس نے اہل سماوات کی زیارت کی ہو۔ اہل سماوات میں ملائکہ اور یہ معصوم ہستیاں رہتی ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت یا وہاں پر ایک رات ٹھہرنا اہل سماوات کی زیارت کے برابر ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، وَجَدَ مَعَنَا زُوَّارُ آئِمَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، قیامت کے دن یہ شخص جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ہے، قیامت کے دن یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ آخری روایت عائشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار ولدی بطوس، جو میرے بیٹے کی زیارت کرے گا طوس میں، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج۔ پھر سوال کیا حضرت عائشہ نے، ایک حج؟ پیغمبر نے فرمایا 2 حج۔ پھر تعجب کیا، 2 حج؟ رسول خدا نے فرمایا 3 حج۔ روایت میں ہے اسی طریقے سے 70 حج تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئی، آگے سوال نہیں کیا، اور پیغمبر بھی یہاں پر خاموش ہو گئے۔ تو اس روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی زیارت 70 حج کے برابر ہے۔ جب ہم ان روایات کی طرف توجہ کریں تو یقیناً ان روایات سے امام رضا علیہ السلام کی معرفت کا نور بھی انسان کے دلوں میں آتا ہے، مقام و شخصیت امام رضا علیہ السلام بھی، اور ان کی زیارت کا ثواب بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ جتنی روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے توقعات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اہل بیت ہماری مدد کریں، ہماری ہر مشکل میں ہمارے لیے آسانی ہو، ہم بیمار ہو تو ہمیں صحت مل جائے، ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں ملیں، ہم نہ جانے اور کتنی توقعات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا ائمہ علیہ السلام کو بھی ہم سے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں سے جو اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، محمد و آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں، آیا اہل بیت کو بھی اپنے چاہنے والوں سے کوئی توقعات ہیں یا نہیں؟ بہت ساری روایات میں، مثلا امام صادق علیہ السلام نے مختلف مقامات میں بیان فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے،
ہمارے شیعوں میں یہ صفات ہونی چاہیے. تو یہ توقعات ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے چاہنے والوں سے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر صفات شیعہ کو بیان کیا. توقعات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارا چاہنے والا ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے چاہنے والوں سے توقعات رکھی ہیں کہ ہمارے شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے شیعہ میں یہ صفات ہونی چاہیے. ان صفات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت جلد، تاکہ ہم انشاءاللہ استفادہ حاصل کر سکیں کہ دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے کیا توقع ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہیں. تو ایک خط ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ عبد العظیم کو لکھا. شاہ عبد العظیم کا مقام بہت ہی بلند ہے، میں بیان کر چکا ہوں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں، وہاں آپ سن سکتے ہیں. شاہ عبد العظیم کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا ہے جس میں امام نے ان توقعات کو ظاہر کیا ہے کہ ایک شیعہ، ایک چاہنے والا جو ہمارا محب، اس میں کیا ہونا چاہیے. ذرا توجہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید نہ سنا ہو آپ نے پہلے یہ. یا عبد العظیم، اے عبد العظیم، ابلغ عنی اولیائی السلام، اے عبد العظیم ہمارا سلام ہمارے چاہنے والوں کو پہنچانا. وَقُلْ لَهُمْ، اور ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہنا، ہمارے محبوں سے یہ کہنا، أَن لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. یہ پہلی توقع ہے جو امام علیہ السلام ہم سے رکھتے ہیں کہ ہماری اندر یہ صفت ہونی چاہیے. ہمارے شیعوں سے کہنا کہ شیطان کو اپنے دل میں آنے کا راستہ مت دیں، شیطان کو راستہ مت دیں کہ وہ تمہارے نفوس اور دلوں میں داخل ہو جائے. اب کیسے شیطان ہمارے دلوں میں داخل ہوگا، کیسے ہم یہ راستہ دیں گے؟ تو روایات میں بیان کیا گیا کہ تکبر انسان کے اندر ہو تو وہ شیطان کا راستہ کھلتا ہے. حسد ہو، غصہ ہو، ہوا پرستی یعنی نفس پرستی ہو، دنیا کی محبت، لالچ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اگر یہ انسان کے اندر ہوگی تو اس سے شیطان نفوذ کرے گا انسان کے اندر. تو امام فرماتے ہیں شیطان کو اپنے اندر نفوذ نہ ہونے دو. دو، وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ سچ بولے. جب بھی گفتگو کریں، گفتگو میں سچائی ہونی چاہیے. جب بھی کسی سے گفتگو کریں، باتیں کریں، سچ بولیں. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ادا امانت میں سچے ہونے چاہیے، امانت کو ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں. تین، وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور تین، انہیں کہو کہ خاموش زیادہ رہیں. سکوت یعنی خاموش، بلا وجہ گفتگو کرنا، بلا وجہ بولنا زیادہ، یہ ہمارے شیعوں کی نشانی نہیں ہے. خاموش رہیں، جہاں ضرورت ہو، جہاں بولنا ہو ٹھیک ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں بولے نہیں. خاموشی انسان کے لیے جو ہے نا حکمت کے پردے، حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے. جتنا انسان خاموش رہے گا حکمت اس کے زبان پہ جاری ہوگی. سکوت یعنی خاموش زیادہ رہیں. وَتَرْكِ الْجِدَالِ، اور جدال کو ترک کر دیں، بلا وجہ مباحثہ، بلا وجہ گفتگو. فیما، فرمایا فیما لا یعنیہم، ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا حصل گفتگو ہے. ایسے جدال سے، ایسی گفتگو سے پرہیز کریں. وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسروں کے پاس جائیں، صلہ رحم کی طرف توجہ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض لوگوں کے پاس جاؤ، رشتہ دار، دوست، احباب، صلہ رحم کرو، قطع رحم مت کیا جائے.
والمزاورہ، ان کی زیارت کے لیے جاؤ، ان سے ملاقات کے لیے جاؤ۔ تو عزیزان محترم، شیطان کو اپنے اندر نفوذ نہ دے، اس کے لیے راستہ نہ کھولے، سچ بولے، اداء امانت، سکوت خاموشی، بلا حاصل بحث سے دور رہنا، اور صلہ رحم رشتہ داروں کے پاس جانا۔ یہ 5 خصوصیات، یہ 5 وہ چیزیں جس کے امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے توقع رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت کا قرب حاصل ہو، اہل بیت علیہ السلام کا تقرب حاصل ہو، یہ ہماری خواہش رہتی ہے۔ امام نے فرمایا فَإِنَّا فِي ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ 5 چیزیں اگر ہوں گی تو یہ 5 چیزیں ہمارے نزدیک کرتی ہیں ہمارے چاہنے والوں کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے نزدیک ہو تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اندر یہ 5 صفات لے آؤ تو تم ہمارے نزدیک ہو جاؤ گے، ہم تمہارے نزدیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف امام نے اس خط میں توجہ دی ہے جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْرِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش میں مشغول نہ رہو، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں مت رہو، ایک دوسرے کی توہین کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کو کھڑا کرنے کے لیے اقدام کرو، نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گراؤ۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، فرماتے میں قسم کھاتا ہوں خداوند متعال کی، إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو ایک دوسرے کو گراتا ہے، جو ایک دوسرے کو توہین کرتا ہے کسی کی، وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي، اور ناراض ہوتا ہے ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی ایک پر، غصہ کرتا ہے، دعوت اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، دنیا میں اس کو شدید اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے، وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں سے خسارے میں رکھے۔ تو عزیزان محترم، محبان امام رضا علیہ السلام نے جو یہ صفات بتائی ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، یہ توقع ہے امام رضا علیہ السلام کی ہم سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی رات جہاں مولا کا جشن منا کر اظہار محبت امام رضا علیہ السلام کرتے ہیں، وہاں ہم امام رضا علیہ السلام کی ان باتوں کو بھی اپنے اندر لے کر آئیں، اور انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار بحق امام رضا علیہ السلام ہماری مدد فرما، یہ صفات ہم اپنے اندر لے کر آئیں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔